اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب میت کی طرف سے روزے رکھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 2692، اردو ترجمہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مر جاوے اور اس پر روزے ہوں، اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ حدیث نمبر 2693، اردو ترجمہ۔ ابن عباس نے کہا، ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے عرض کی، میری ماں مر گئی ہے اور اس پر 1 ماہ کے روزے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا دیکھ تو اگر اس کا کچھ قرض ہوتا تو ادا کرتی۔ اس نے عرض کی، ہاں۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کا قرض سب سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث نمبر 2694، اردو ترجمہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مر گئی ہے اور اس پر 1 ماہ کے روزے ہیں، کیا میں اس کی قضا رکھوں؟ آپ نے فرمایا، اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو تم ادا کرتے یا نہیں؟ اس نے کہا، ہاں ادا کرتا۔ آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ کا قرض تو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اور سلیمان نے کہا کہ حکم، اور سلمہ بن کہیل دونوں نے کہا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جب یہ حدیث بیان کی۔ مسلم نے تو ان دونوں نے کہا سنا ہم نے مجاہد سے کہ وہ بیان کرتے تھے، یہی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے۔ حدیث نمبر 2695، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 2696، اردو ترجمہ۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری ماں مر گئی اور اس پر نظر کا روزہ تھا، کیا میں اس کی طرف سے روزہ رکھوں؟ پھر آپ نے وہی قرض والی بات بیان فرمائی جو اوپر گزری۔ حدیث نمبر 2697، اردو ترجمہ۔ بریدہ نے کہا، ہم بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ایک عورت آئی اور اس نے عرض کی کہ میں نے ایک لونڈی خیرات میں دی تھی اپنی ماں کو اور میری ماں مر گئی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا ثواب ہو گیا، اور پھر وہ لونڈی تیرے پاس آ گئی، یہ سبب میراث ہے۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں پر 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، روزے رکھو اس کی طرف سے۔ اس نے عرض کی کہ میری ماں نے حج نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اس کی طرف سے حج بھی کرو۔ حدیث نمبر 2698، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے، لیکن اس میں 2 ماہ کے روزوں کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 2699، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے اور اس میں 1 ماہ کے روزوں کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 2700، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث کی مثل ہی ہے، لیکن اس میں 2 ماہ کے روزوں کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 2701، اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث کی مثل ہی ہے، لیکن اس میں 1 ماہ کے روزوں کا ذکر ہے۔ باب صائم کو دعوت دی جائے اور وہ افطار کا ارادہ نہ رکھتا ہو، یا اسے گالی دے جائے یا اس سے لڑا جائے، تو اسے یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے دار ہوں۔ حدیث نمبر 2702، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو بلاویں کھانے کو اور وہ روزے سے ہو تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ حدیث نمبر باب روزے دار کو زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2703، اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نے روایت کی کہ
جو شخص روزے سے ہو وہ فحش نہ بکے اور جہالت نہ کرے، اور اگر کوئی اس کو برا کہے یا لڑے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ باب روزے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 2704 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر عمل آدمی کا اس کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے واسطے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں، اور قسم ہے اس خدا کی کہ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ہاتھ میں ہے کہ بو روزے دار کے منہ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ حدیث نمبر 2705 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ سپر ہے، روزہ سپر ہے۔ حدیث نمبر 2706 اردو ترجمہ ابو صالح زیاد سے روایت ہے کہ انہوں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ یوں تو ہر عمل بنی آدم کا اس کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ سپر ہے۔ پھر جب کسی کا روزہ ہو تو اس دن گالیاں نہ بکے اور آواز بلند نہ کرے، پھر اگر کوئی اسے گالی دے یا لڑنے کو آوے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اور قسم ہے اس پروردگار کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس کے ہاتھ میں ہے کہ بے شک بو صائم کے منہ کی اللہ تعالیٰ کے آگے زیادہ پسندیدہ ہے قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے۔ اور صائم کو دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک تو خوش ہوتا ہے وہ اپنے افطار سے، دوسرا خوش ہوگا وہ جب ملے گا اپنے پروردگار سے اپنے روزے کے سبب۔ حدیث نمبر 2707 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر عمل آدمی کا دونا ہوتا ہے، اس طرح کی ایک نیکی 10 تک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ 700 تک بڑھتی ہے، اور اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ مگر روزہ سو وہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں، اس لیے کہ بندہ میرا اپنی خواہش اور کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت، دوسری خوشی ملاقات پروردگار کے وقت، اور البتہ بو روزے دار کے منہ کی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بوئے مشک سے۔ حدیث نمبر 2708 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ دار کو دو خوشیاں ہیں، اول جب افطار کرتا ہے خوش ہوتا ہے، دوسرے جب ملاقات کرتا ہے اللہ عز و جل سے جب خوش ہوتا ہے، اور قسم ہے اس پروردگار کی کہ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ہاتھ میں ہے کہ بو روزے دار کے منہ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ حدیث نمبر 2709 اردو ترجمہ زرار سے یہی روایت مروی ہوئی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ملاقات کرے گا اللہ پاک سے اور اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دیوے گا تو وہ خوش ہوگا۔ حدیث نمبر 2710 اردو ترجمہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے، اسے ریان کہتے ہیں یعنی سیراب کرنے والا، اس میں سے جائیں گے روزے دار قیامت کے دن اور کوئی ان کے سوا اس میں سے نہ جانے پائے گا، اور پکارا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں، پھر وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گے، پھر جب ان میں کا آخر آدمی بھی داخل ہو جائے گا وہ بند ہو جائے گا اور کوئی اس میں نہ جائے گا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2692 سے 2710 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما
اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔